بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو کے ذریعے جو بلوچستان میں انتہائی افسوسناک اور المناک واقعہ ہوا ہے، ان پہ شدید تشویش ہے، قابل مذمت ہے، اور بہت اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر حکومت کی وہ ناقص پالیسیاں ہیں جس نے اس ملک کو اس نیچ پہ لے کے آئے ہیں کہ آپ کے ایک صوبے میں تقریباً ریٹ ختم ہو گئی ہے، اور جو سندھ میں کچے کے ڈاکو ہے وہاں بھی شدید امن و امان کی صورتحال ہے۔ اس وقت جو نمائندگی کرتی ہے بلوچستان کی، جو وہ نیشنل اسمبلی میں ہے اور وہ صوبائی اسمبلی میں، اکثریت جو ہے نا وہ عوام سے تعلق نہیں رکھتی، وہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کے پاس عوام کی کوئی سپورٹ حاصل ہے۔ ایسی صورتحال میں جب اتنی ملک میں بے چینی ہے، افراتفری ہے، بدامنی ہے، علیحدگی پسند تحریکیں جو ہے نا وہ زور پکڑ رہی ہے، اور پھر آپ حقیقی نمائندوں کو جو کہ عوام کے صحیح نمائندے ہیں اس کو جو ہے نا اپنی ذاتی انا، ایگو اور اپنے ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ جو ہے نا اس کو اسمبلی سے باہر رکھے اور جعلی لوگوں کو مینڈیٹ جو اس کا نہیں ہے اس کو اسمبلی میں بٹھائے، تو یہ بتائے کہ اس حالات کے ذمہ دار کون ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اس پہ شدید تکلیف ہے۔ میرا اب بھی مطالبہ یہ ہے کہ حکمران اپنی پالیسی چینج کرے۔ جو اس وقت ہمارے بارڈرز ہیں وہ اگر ایران کے ساتھ ہے، وہ افغانستان کے ساتھ ہے، مطلب سارے غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے نا وہ شرک ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بڑے لیول پہ ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے جس میں تمام سیگمنٹ آف لائف کے لوگوں کو، تمام جن کی تحفظات ہے ان کے تحفظات کو ایڈریس کرنے کے لیے، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہو، سب کو بیٹھنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اس ملک کو چلا سکے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر شہباز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے اس اتنے بڑے سانحے پہ کہ اس کا ایک انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ وہ تو ایک چوکی مار ہے، ابھی دیکھ لیا کہ کیا پوزیشن ہے۔ اور نئے الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور وہ صحیح منتخب نمائندے جو ہے نا وہ ملک کے باغ دور سنبھالیں۔ اگر آپ بلوچستان کے حقیقی رہنماؤں کو، حقیقی لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھو، اس کو اسمبلی سے باہر رکھو، تو پھر یہی صورتحال ہوگی، خدا نخواستہ معاملات آگے بھی جا سکتے ہیں۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی جتنی جیسی بھی ہے جاری ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایک ہفتہ کی پورا ڈیبیٹ ہونے چاہیے کہ اس وقت جو امن و امان کی صورتحال پورے ملک کو درپیش ہے اس کے کیا حل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔